السلام علیکم ناظرین، یہ 26 فروری 1956 کی شام تھی جب پاکستان کا دورہ کرنے والی ایم سی سی کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے درمیان پشاور کلب گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے تیسرے غیر سرکاری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستانی ٹیم، جسے 148 رنز کا ہدف ملا تھا، 2 وکٹوں پر 130 رنز بنا چکی تھی۔ اگلی صبح اسے میچ جیتنے کے لیے محض 18 رنز بنانے تھے، لیکن اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسی شام ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ روابط کو زبردست دھچکا پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ میچ کے تیسرے دن کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے اعزاز میں پشاور کرکٹ ایسوسی ایشن نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ دعوت ڈینز ہوٹل میں رکھی گئی تھی جہاں ایم سی سی کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی۔ انگلش کرکٹرز ایشیا میں جانے کے لیے تیار ہو کر نائب کپتان بلی اسٹرکلف کے کمرے میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جہاں منوشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک منصوبے کو حتمی شکل بھی دے ڈالی۔ یہ منصوبہ تھا پاکستان کے امپائر ادریس بیگ کو اسی کمرے میں لا کر انہیں پانی سے نہلا دینے کا۔ ان کرکٹرز کا خیال تھا کہ وہ ادریس بیگ کو آسانی سے اپنے کمرے میں مدعو کر لیں گے اور پھر انہیں پانی سے نہلا دیا جائے گا۔ انگلینڈ کے کرکٹر برائن کلوز، جو اس منصوبے میں پیش تھے، کہتے ہیں کہ 2 بڑے برتنوں میں پانی بھر کر تیاری کر لی گئی تھی اور اس منصوبے کے کرتا دھرتا ایم سی سی ٹیم کے کپتان ڈونلڈ کار تھے۔ ادریس بیگ سے کیا شکایت تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم سی سی کے کھلاڑیوں نے امپائر ادریس بیگ ہی کو اس منصوبے کے لیے کیوں منتخب کیا تھا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ مہمان ٹیم میچوں کے دوران ادریس بیگ کے بعض فیصلوں سے سخت ناراض تھی اور ان کا خیال تھا کہ یہ فیصلے مبینہ طور پر جانبدارانہ تھے۔ ایم سی سی کی ٹیم کے ساتھ پاکستان آنے والے صحافی برائن چیمپئن نے ڈیلی مرر میں لکھا تھا کہ پشاور کے میچ میں بھی انگلش کھلاڑیوں نے ایل بی ڈبلیو کی زوردار اپلائی کر ڈالی تھی، لیکن ادریس بیگ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی دورے کے دوران پشاور سے پہلے ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں بھی جب انگلش کھلاڑی ایک دوسرے پر پانی پھینکنے کی اپنی روایتی شرارت میں مصروف تھے تو انہوں نے ایک موقع پر قریب سے گزرنے والے ادریس بیگ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ایک دن وہ انہیں بھی اسی طرح نہلا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادریس بیگ کو سبق سکھانے کے بارے میں وہ پہلے سے تیار تھے۔ ادریس بیگ کو کس طرح قابو کیا گیا؟ ایشیا کے بعد انگلش کھلاڑیوں نے ادریس بیگ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ اپنے ہوٹل واپس جانا پسند کریں گے، اور وہ قریب ہی واقع سروس ہوٹل میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادریس بیگ کے انکار کے بعد انگلش کھلاڑیوں کا ایک گروپ سروس ہوٹل پہنچا اور انہیں زبردستی دبوچ کر تانگے میں بٹھا کر ڈینز ہوٹل لے آئے۔ روبن کی کتاب ویمن ٹائگر میں لکھا ہے کہ ادریس بیگ نے انگلش کھلاڑیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ادریس بیگ کو بلی اسٹرکلف کے کمرے میں لے جایا گیا اور انہیں ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا جس کے اوپر چھت کے ایک حصے میں پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا ہوا تھا۔ ایم سی سی کی تقریباً آدھی ٹیم اس وقت کمرے میں یہ تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ کپتان ڈونلڈ کار نے ادریس بیگ سے مے نوشی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ شراب نہیں پیتے، صرف پانی پیتے ہیں، جس پر ڈونلڈ کار نے کہا کہ پانی حاضر ہے اور اسی کے ساتھ برتنوں سے پانی سیدھا ان پر گرا دیا گیا جس سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ ادریس بیگ پر پانی پھینکنے والے برائن کلوز اور ڈیوڈ وٹمن تھے۔ ایک پاکستانی کھلاڑی نے دیکھ لیا تھا کہ انگلش کرکٹر ادریس بیگ کو زبردستی لے جا رہے ہیں، جس پر کچھ کھلاڑی انہیں تلاش کرتے ہوئے ڈینز ہوٹل بھی پہنچ گئے۔ دوسری جانب ادریس بیگ نے انگلش کرکٹرز کے چنگل سے نکلنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سکریٹری گروپ کیپٹن چیمہ اور کیپٹن عبدالحفیظ کردار سے رابطہ کرکے ساری صورتحال بتائی۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کپتان عبدالحفیظ کردار نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا۔ بورڈ کے سکریٹری چیمہ ڈونلڈ کار سے بات کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ میں ڈونلڈ کار کو آکسفورڈ کے زمانے سے جانتا تھا، لہٰذا میں ان کے کمرے میں گیا اور ان سے بات کرنی چاہی، لیکن ان کا رویہ تلخ تھا اور ان کا جواب تھا میرے مینیجر سے بات کرو، جس پر میں نے ڈونلڈ کار سے کہا تم سے بھی بات ضروری ہے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تم بھی شریک ہو۔ ایم سی سی کے مینیجر
جیفری ہاورڈ کے کمرے میں ہونے والی بات چیت میں ڈونلڈ کار یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ تھا۔ اس موقع پر ادریس بیگ کا موقف بھی سنا گیا، جنہوں نے یہ دھمکی دے ڈالی کہ وہ ایم سی سی کے کھلاڑیوں کے خلاف مار پیٹ کا مقدمہ دائر کریں گے، جس کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ گروپ کیپٹن چیمہ نے اس موقع پر انگلینڈ کے کرکٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اپنا سامان اٹھائیں اور وطن واپس جائیں۔ مینیجر جیفری ہاورڈ کے لیے یہ لہجہ غیر متوقع تھا۔ انہوں نے چیمہ سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چیمہ کا جواب اس سے بھی زیادہ واضح تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ بالکل ممکن ہے۔ صبح 3 بجے تک ہونے والی اس طویل گفتگو و شنید کے نتیجے میں انگلش کرکٹرز ادریس بیگ اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے معافی مانگنے پر تیار ہو گئے۔ اس معافی نامے میں کپتان ڈونلڈ کار کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض چھیڑ چھاڑ تھی۔ ایک انگلش صحافی اس واقعے کو دبانے کے حق میں تھے، لیکن ان کے ہم وطن دوسرے صحافی نے اسے صحافتی بددیانتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو رپورٹ ہونا چاہیے۔ اس واقعے پر پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اخبارات نے ادریس بیگ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ پشاور کا میچ جب ایک دن آرام کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو شائقین انگلش کرکٹرز کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ٹیم کو گراؤنڈ سے ہوٹل پہنچانے کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی۔ اس وقت کے بعد ذرائع ابلاغ میں ایم سی سی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بدتمیزی کے مزید واقعات کی تفصیلات بھی منظر عام پر آئیں، جن میں کراچی میں قیام کے دوران ہوٹل کے ملازمین کے ساتھ بدتمیزی اور ڈھاکہ کے ہوٹل میں مہمانوں پر سوڈا واٹر کی بارش کا واقعہ، جسے صرف یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ محض شرارتیں ہیں۔ کمنٹیٹر اور صحافی عمر قریشی نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس دورے میں ایم سی سی کے کھلاڑیوں نے ایک ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر پر بھی پانی پھینکا تھا، جبکہ ڈھاکہ میں بلی اسٹارکلفٹ اور صحافی ران رابرٹس نے ایک رکشہ لے کر بھاگ گئے تھے جسے تباہ کر دیا گیا تھا۔ لارڈ الیگزینڈر کا سکندر مرزا سے رابطہ۔ اس معاملے کی سنگینی کو ایم سی سی کے صدر فیلڈ مارشل لارڈ الیگزینڈر نے محسوس کیا۔ انہوں نے ہی ایم سی سی کی ٹیم کو پاکستان کے دورے کے لیے بحری سفر پر الوداع کہتے ہوئے تمام کھلاڑیوں کو اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی تھی۔ لارڈ الیگزینڈر نے ٹیم کے مینیجر کی رپورٹ کا انتظار کیا بغیر پاکستان کے گورنر جنرل سکندر مرزا کو پیغامات بھیجے، جو اس زمانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی تھے۔ لارڈ الیگزینڈر نے ان سے فون پر بھی بات کی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ ایم سی سی کی ٹیم کو وطن واپس بلانے کے لیے بھی تیار ہیں، تاہم سکندر مرزا دورہ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ یوں یہ دورہ بڑے تنازع کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ دورے کے اختتام پر انگلش کھلاڑیوں کو جواب طلبی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ڈونلڈ کار کمیٹی کے سامنے بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، بلکہ انہوں نے اسے ایک ایسا واقعہ قرار دیا جس میں مزاح کا پہلو نمایاں تھا۔ تاہم بعد میں انہوں نے دورے میں شامل ایک صحافی رونی ایڈ سے بات کر کے واقعے کی تمام تر ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایم سی سی سے پہلے پاکستان کا دورہ کر کے گئی تھی۔ ایم سی سی نے پاکستان میں امپائرنگ کے بارے میں نیوزی لینڈ کی رائے جاننی چاہی تھی۔ اس سے جو جواب ملا، اس میں یہ بات واضح تھی کہ پاکستان میں تمام امپائرز بشمول ادریس بیگ غیر جانبدار تھے۔ ادریس بیگ کون تھے؟ ادریس بیگ 1911 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کے بیٹسمین اور تیز بالر تھے۔ ان کا فرسٹ کلاس کیریئر 10 سال پر محیط رہا، لیکن اس عرصے میں وہ رانجی ٹرافی کے صرف 7 فرسٹ کلاس میچ میں کھیل پائے، جس میں گوالیار کے خلاف ایک سنچری شامل تھی۔ انہوں نے 23 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں۔ انہوں نے کیریئر ختم ہونے کے بعد امپائر کی حیثیت میں کھیل سے اپنا تعلق قائم رکھا اور پاکستان کے نیو ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کے فرض سر انجام دیے۔ انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ پاکستان کی سرزمین پر کھیلے گئے میں انہوں نے داؤد خان کے ساتھ امپائرنگ کی۔ یہ ٹیسٹ میچ جنوری 1954 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈھاکہ میں کھیلا گیا تھا۔ پشاور واقعے کے بعد ادریس بیگ پاکستان کے دورے پر آنے والی انگلینڈ
کی کسی ٹیم کے خلاف ہوم سیریز میں امپائر مقرر نہ کیے گئے۔ البتہ اس واقعے کے ایک سال بعد وہ انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستان انگلش ٹیم کے مینیجر بنائے گئے تھے۔ ادریس بیگ 1956 تک امپائرنگ سے وابستہ رہے۔ وہ پی ڈبلیو ڈی میں سپورٹس آفیسر تھے، جس کی کرکٹ ٹیم کو منظم کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ 30 جولائی 1986 کو کراچی میں 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ادریس بیگ کے 7 بیٹے ہیں۔ ایک آرمی سے میجر کے رینک پر ریٹائر ہوئے ایک آرتھوپیڈک سرجن اور جبکہ 5 بیٹے انجینئر ہیں۔ ان کے بیٹے مرزا سہیل بیگ بی بی سی کو بتاتے ہیں کہ والد صاحب ہمارے کرکٹر بننے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کرکٹ میں کوئی مستقبل نہیں۔ وہ ہمیں ہمیشہ تعلیم کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی شخصیت رعب دار تھی۔ ہر کرکٹر ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کے دوستوں کا خاص حلقہ تھا، جن کے ساتھ وہ شام کے وقت باقاعدگی سے برج کھیلا کرتے تھے۔ ادریس بیگ برٹش آرمی میں بھی شامل ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں 15 روز کی چھٹی دے دی، لیکن کرکٹ کا شوق حاوی آ گیا اور وہ رانجی ٹرافی کا میچ کھیلنے چلے گئے، جس میں ان کی کارکردگی اچھی رہی اور اس کا ذکر اخبار میں آ گیا۔ جب وہ چھٹی گزار کر آرمی میں واپس گئے تو پتہ چلا کہ ان کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ ادریس بیگ کے والد مہاراجہ پٹیالہ کے یہاں کام کرتے تھے، جن کی مداخلت کی وجہ سے وہ کورٹ مارشل سے تو بچ گئے، لیکن انہیں فوج سے باہر کر دیا گیا۔ پان کی ڈبیاں اور چھالیاں کی پوٹلی۔ پاکستان کے سینئر امپائر محبوب شاہ کا ادریس بیگ سے بہت پرانا ساتھ رہا ہے۔ وہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادریس بیگ دلچسپ شخصیت کے مالک تھے، حاضر جواب تھے اور مزاح کی حس رکھتے تھے۔ میں نے کبھی انہیں ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ متعدد بار ان سے ایم سی سی کے کھلاڑیوں والے واقعے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتے تھے اور گفتگو کا موضوع بدل دیا کرتے تھے۔ محبوب شاہ کا کہنا ہے کہ ادریس بیگ خوش لباس تھے۔ وہ ہمیشہ اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی وہ سوٹ، ٹائی اور ہیٹ کے ساتھ نظر آتے تھے۔ چاندی کی ڈبیاں اور پوٹلی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ڈبیا میں پان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، جبکہ پوٹلی میں چھالیاں، الائچی، لونگ اور تمباکو ہوا کرتا تھا۔ سب لوگ انہیں بیگ صاحب کی بجائے بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر کوئی بھائی سے چھالیاں مانگتا تھا، لیکن بھائی کا اصول یہ تھا کہ وہ جس شخص کو جتنا پسند کرتے تھے، اس حساب سے اسے چھالیاں کے دانے پوٹلی میں سے نکال کر دیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل